بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ جی ایک تو عدالتی احکامات سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب کے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پھر سے جیل ٹرائل کی شروعات ہونے جا رہی ہیں۔ ایک تو وہ کہ جی دیکھیں اب پوزیشن کیا ہے حکومت کی، اور ایسے لگتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ اور سیکیورٹی ایجنسیز اور لا انفورسمنٹ ادارے یہ سارے ایک پیج پر ہیں، اور یہ تمام جو سسٹم ہے وہ مینجڈ ہو کر اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ ایک شخص کو کنوکٹ کرنے اور ایک پارٹی کو دبانے اور عوام کی اکثریت کی جو رائے ہے اس کو دبانے کے لیے یہ سارا سسٹم ایک ہوا ہے، جس کے نتائج جو ہے وہ آنے والے وقت میں سنگین سے سنگین تر ہوں گے۔ تو جیل ٹرائل جو ہے سائفر کیس میں عمران خان صاحب کا وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے جو اعلیٰ عدلیہ، اب اعلیٰ عدلیہ سے چلیں بات آ گئی تو جو قاضی صاحب ہیں، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جو عدالت کے سب سے بڑے عدلیہ کے عہدے پر فائز ہیں، بدقسمتی سے وہ بجائے آئین اور قانون کے فیصلے کرنے کے موجودہ حالات کو نظر انداز کر کے موجودہ انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر وہ ادھر ادھر کی باتیں اور ہوا کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہوا میں فیصلے دینا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی کہ جی کسی بھی آفیسرز کے ساتھ صاحب نہیں لگایا جائے گا، جج صاحب کو جج صاحب نہیں کہا جائے گا، عزت مآب نہیں کہا جائے گا، سپریم کورٹ کو جو ہے اعلیٰ عدلیہ نہیں کہا جائے گا، وہ بھی سپریم کورٹ کہہ لیا جائے یا اعلیٰ عدلیہ کہہ دیا جائے، قاضی کہہ لیا جائے۔ بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہر ادارہ اور ہر با اختیار ہر وہ کام کر رہا ہے جو اس کا اپنا نہیں ہے، اور جو ان ہینڈ اس کے سامنے اس کی ڈیوٹی ہے اس سے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک قسم کی چشم پوشی کی جا رہی ہے، روگردانی کی جا رہی ہے، اور جو آئین قانون اور عوام ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات کہ اخلاقی طور پر جو ہے معاملات اتنے گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور پورا سسٹم اس میں بھی مینجڈ ہے، اور وہ گراوٹ کیا ہے؟ وہ جس طرح سے خواتین کی گاڑیوں کے اوپر سر عام نعرے بازی اور حملہ، یہ ایک قسم کی آپ یہ دیکھ لیں کہ سرکاری سطح پر سرکار کی پشت پناہی میں جس طرح سے جیل کے باہر بشرا بی بی کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا اور نعرے بازی کی گئی، پھر اس طرح سے اب سازش دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو سازش ایک اور ہو رہی ہے وہ یہ کہ جی کچھ لوگوں سے احتجاج کرایا گیا کہ جی ہمیں جی بشرا بی بی چاہیے، چیئرمین پی ٹی آئی چاہیے، کچھ کہتے ہیں جی ہمیں علیمہ خان چاہیے، حالانکہ پی ٹی آئی کے اندر اور عمران خان کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کون ہے، وہ میرٹ کے اوپر چاہتے ہیں کہ جو بھی ایک قانونی ہچ ہے، قانونی ہچ یہ ہے کہ ابھی تک کسی طرح سے بھی جو نااہلی ہے اس کی عمران خان کی وہ موجود ہے، کیونکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ کالعدم نہیں ہوا ابھی تک، تو جب تک وہ ہو جائے گا انشاءاللہ جو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے، کیونکہ وہ ایک جھوٹ کی بنیاد پر مبنی سارا معاملہ ہے، تو وہ ہو جائے گا تو یہ نااہلی ختم ہو جائے گی، تو جب نااہلی ختم ہو جائے گی تو عمران خان ہی پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، وہ چیئرمین ہیں، صدر ہیں، جو بھی ہیں، عمران خان از پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی از عمران خان۔ دیکھیں نواز شریف نائل ہو گیا، وہ ملک بھی تھا تب بھی جو نون لیگ کے فیصلے وہی کرتا تھا، تو اس سے اگر آپ کسی کو مائنس نہیں کر سکتے، کوئی جماعت چھوٹی ہے یا بڑی ہے، جس کے ساتھ منسوب ہے، یعنی اصل چیز ہے ووٹر، کہ جس کا ووٹر ہے، جس کا ووٹ بینک ہے اس کو ہی اختیار ہے رہے گا، کیوں کہ اصل چیز عوام ہے، ووٹر جس کے پاس ہے اسی کے پاس اختیار ہے، کیونکہ اس کی پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ووٹر نہیں ہے، ووٹر جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے، تو لہٰذا جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا نون لیگ نے، اب اس کو انہوں نے بالکل ہی تہس نہس کر دیا ہوا ہے۔ اب جو نیکسٹ ایونٹ آ رہے ہیں
وہ پی ٹی آئی کے لیے تو ایک زبردست ایونٹ یہ ہے کہ ان کا انٹرا پارٹی الیکشن ہے. تو جس طرح کہ ابھی پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ جو لیول کی کمانڈ ہے، جو قیادت ہے، جس میں شیر افضل صاحب اور باقی جو سارے قائدین موجود ہیں، علی محمد، اور ان کے اندر جو ایک تھوڑا سا آ رہا ہے آج کل ڈفرینس آف اوپینین، یہ بھی کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ بالآخر جس پر عمران خان جو ہیں وہ مور لگائیں گے وہی کام ہوئے گا. تو وقتی طور پر اگر جو ایک الیکشن کمیشن کی یہ ایک آپ سازش ہی کہہ لیں کہ جس کے تحت وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی سے بلے کا نشان پورا سسٹم جو ہے وہ سنیچ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو بھی اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے، اس کے لیے جس کو بھی وہ نامزد کر دیں، مین مقصد یہ ہے کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کے پاس رہے اور جو ہے وہ پی ٹی آئی بلے کے نشان پر الیکشن لڑے. لیکن آئینی طور پر اور قانونی طور پر ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، حالانکہ جو الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر دیا ہے اور یہ پی ٹی آئی کے انتخابات کو نہ مان کے انہوں نے آرڈر کیا ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یہ بھی پہلی بار ہوا ہے. اس سے پہلے کسی پارٹی کے جو الیکشن ہیں ان کو الیکشن کمیشن نے مسترد نہیں کیا، نہ ہی کوئی الیکشن کمیشن کے پاس ایسا ضابطہ اختیار ہے، نہ قانون میں کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ وہ جو جماعتوں کے الیکشن ہیں ان کو ریگولیٹ کرے. دوسری پارٹیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی، ہاں جی، چھوٹے بھائی نے کہہ دیا کہ اب بڑا بھائی چیئرمین، اب بڑے بھائی نے کہہ دیا کہ اب چھوٹا بھائی چیئرمین ہے، اب انہوں دونوں نے مل کر کہہ دیا نوئی داماد وہ جو ہے اس کا آرگنائزر ہے. تو یہی نظام چل رہا ہے اس سے پہلے تو. لیکن پھر بھی چونکہ پورا سسٹم جو ہے وہ ایک پارٹی اور ایک شخص کے خلاف ہے، تو اس لیے مشکلات تو آئیں گی اور یہ ہر جگہ پہ مشکلات آئیں گی. تو اس کو لے کر کے ظاہر ہے قیادت میں بھی اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو لے کر کے الٹیمیٹلی جو ہے پی ٹی آئی کو وہ کوئی نقصان انشاءاللہ نہیں ہونے والا. پی ٹی آئی وہی ہے جو عمران خان ہے. تو اس طرح سے جو جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہوا، کسی بھی انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے کہ ایک شخص کے اوپر زندگی میں پہلے کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، وہ کرمینل نہیں ہے، اور اس کے اوپر آپ 100 200 300 ایف آئی آر کاٹ دیں اور کہیں گے کہ جی اب یہ چور بھی ہے، اب یہ غدار بھی ہے، اب یہ مجرم بھی ہے، اب یہ دہشت گرد بھی ہے. تو اس کو نہ کوئی آئین اور قانون مانتا ہے، نہ کوئی اندرون بیرون عوام اس کو مانتے ہیں، اور اس کو جب بھی کیا جائے گا دیکھا جائے گا تو وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی صورت یا نظر میں ہی دیکھا جائے گا. تو لیکن سب جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو با اختیار ہیں، ادارے اور شخصیات، ان کو چاہیے آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلنے دیں، آئین اور قانون کے اوپر عمل کریں اور عوام کے اوپر رحم کریں اور عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیں اور اس کرب سے نکالیں. سیدھی بات ہے، اس میں کون سا کوئی غیر آئینی غیر قانونی مطالبہ ہے کس عوام کا یا پی ٹی آئی کا؟ ایک واحد جماعت ہے پی ٹی آئی جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے اور عوام کھڑے ہیں، عام آدمی. وہ یہ ہے کہ آئین اور قانون جس طرح کہتا ہے اس طرح سے الیکشن کرائیں اور اس طرح سے جو بھی آئندہ عوام جس کو چنے اس کو جو ہے پارٹی کو اختیار جو ہے وہ حکومت بنانے کو، بس یہ سیدھی سی بات ہے. اس میں کوئی میرا خیال ہے کہ نہ اس میں کوئی غیر آئینی بات ہے، نہ غیر آئین قانونی بات ہے، نہ کوئی ناجائز مطالبہ ہے. تو یہی تھی جی ہماری آج کی ویڈیو، ایک اوور ویو تھا. تو امید کرتے ہیں کہ جی آپ کو پسند آیا ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی